نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطهركم تطهيرا في مقام آخر ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مرشد روشن ضمیر جگر گوش حضرت نصیر پیکر تسلیم و رضا محب العلماء حضرت قبلہ صاحبزادہ غلام شمس الدین گیلانی زید شرفہ جملہ علماء کرام، آج کی یہ تقریب سعید بزم مسعود، یہ مبارک اور مقدس محفل اس سیدہ کائنات کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کے اظہار کے لیے انعقاد پذیر ہے کہ آفتاب کی ضیاء بارائیاں، کوثر قزح کی رعنائیاں، قلزم کی جولانی، دریاؤں کی روانی، آبشاروں کا ترنم، فضاؤں کا تبسم، چلتی ہوائیں، معطر فضائیں، قدسی و ملکوت، جس سیدہ کائنات کی بارگاہ میں جھک کر عقیدت کا سلام پیش کرنا اپنے لیے باعث صد عز و وقار، شرف و افتخار سمجھتے ہیں، اسی بارگاہ سیدہ کائنات کے اندر آستانہ عالیہ گولڈ شریف پر جید، جلیل، جمیل علماء کرام حاضر موجود ہیں۔ بندہ ناچیز بھی کچھ معروضات کا اظہار حضرت کی اجازت سے کرنا چاہتا ہے۔ واضح رہے کہ اس مسئلہ باغ فدق کے اندر جمہور علماء اہل سنت کا موقف کیا ہے۔ جمہور علماء کا موقف، اہل سنت علماء کا موقف یہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی حق پر تھے اور حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا بھی خطا پر نہ تھی۔ آج کے معروضات کی دوسری بات، رات کس کی اچھی گزری؟ یہ میرا سوال ہے سامعین سے۔ وہ رات کہ جب خطا کی نسبت حضرت فاطمہ الزہراء وقوع خطا کی، حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف کی گئی۔ اگلے دن وضاحتی بیان پیش کرنا تھا، تو ان لوگوں کی رات اچھی گزری وہ رات، یا اہل نسبت کی یا اہل محبت کی رات اچھی گزری؟ ان لوگوں کی رات کیسے گزری؟ کتب خانے میں گزری، پرانی کتابوں کو پرانے کپڑے سے جھاڑتے ہوئے گزری، اوراق کتابوں کے الٹتے پلٹتے ہوئے گزری، الفاظ دیکھتے ہوئے گزری، شاگردوں کو ممد و معاون بناتے ہوئے گزری۔ اس بات پر کہ کاش کہیں سے حضرت فاطمہ الزہراء کے لیے معاذ اللہ وقوع خطا کا لفظ مل جائے، وقوع خطا کا لفظ مل جائے۔ وہ رات ساری کی ساری رات خطا اگرچہ نہ تھی، خطا تلاش کرتے کرتے ان لوگوں کی گزری، اور وہ رات اہل نسبت اور اہل محبت کی حضرت فاطمہ الزہراء کے فضائل و مناقب تلاش کرتے کرتے گزری۔ اور اہل محبت کی رات تو گزرتی ہی ایسی ہے کہ دل میں تو، ذہن میں تو، ذکر تیرا، فکر تیری، جز تیرے اور خیالات میں کون آتا ہے؟ مٹ گیا نقش انا عکس تجلی سے نصیر، اب نظر آئینہ ذات میں کون آتا ہے؟ تیسری بات کہ خطا، وقوع خطا کی نسبت حضرت عمدۃ النساء، شرف النساء، فخر النساء حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف کی گئی، مطلق خطا کا لفظ بولا گیا۔ پھر اس کے بعد یہ بھی وضاحت سننے میں آئی ہے کہ مطلق خطا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بھی بولا، لفظ خطیتن کا لفظ بولا۔ واضح رہے کہ شارع عین کے ساتھ شارع علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے، اور شارع مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریف کے اندر دفتر سوم کے اندر لکھا کہ خصوصیت شارع بر ذات خود قیاس مکن،
یہ تو خصوصیت شارع ہے، وہ اگر مطلق خطا کی نسبت کسی کی طرف کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، یہ خصوصیت شارع ہے، امتی کے لیے نہیں کہ وہ مطلق خطا کا لفظ بول کر اول آخر کوئی ممیز بھی نہ لگائے، کوئی تمجیز بھی نہ لگائے، کوئی فصل بھی نہ لگائے، متصل کوئی وضاحت اور صراحت بھی نہ کرے، مطلق خطا کا لفظ بول کر اس سے پھر خطا اجتہادی بعد میں لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ مطلق کے لیے قاعدہ اصول بیان کیا گیا ہے، المطلق اذا اطلق یراد بہ فرد الکامل، جب مطلق کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد اس مطلق کا فرد کامل ہوتا ہے۔ اب خطا کا لفظ بولا گیا، مطلق خطا کا لفظ بولا گیا کہ خطا پر معاذ اللہ تھی، اول آخر کوئی ممیز، کوئی تمییز، اول آخر متصل کوئی وضاحت صراحت نہ ذکر کی گئی، مطلق خطا کا لفظ بولا گیا، اور جہاں مطلق بولا جائے اس سے اس کا فرد کامل مراد ہوتا ہے۔ اب مطلق خطا کا فرد کامل کیا ہے؟ جرم، غلطی، گناہ۔ تو گویا اس وقت مطلق خطا کا لفظ بولا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، غلطی، جرم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ثابت کر کے مجرم ٹھہرے، ثابت کر کے گستاخ اور بے ادب ٹھہرے، واضح رہے۔ تیسری بات آج کے معروضات کی یہ ہے کہ اصول فقہ کی جملہ کتب کے اندر ایک اور قاعدہ بیان کیا گیا ہے، اصول فقہ کی، اصول شاشی، نور الانوار، حسامی، نامی، توضیح، تلوی، تنقی، مسلم، کشف المبہم، متون، شروع، جملہ کتب کے اندر ایک قاعدہ اصول ضابطہ بیان کیا گیا ہے کہ اذا کان المعنی متعارفا بین الناس فیترتب علیہ الحکم، فیترتب علیہ الحکم، علماء پہنچ گئے ہوں گے، فیترتب علیہ الحکم، جب کوئی لفظ بولا جائے اس لفظ کا جو معنی متعارف بین الناس ہوگا، اذا کان المعنی متعارفا بین الناس، جو معنی اس مطلق لفظ کا متعارف بین الناس ہوگا، یترتب علیہ الحکم، اس پر حکم جاری ہوگا، اس پر حکم مرتب ہوگا۔ اب خطا کا لفظ کا متعارف بین الناس معنی کیا ہے؟ جب مطلق خطا کا لفظ بولا جائے تو لوگوں کے درمیان اس کا متعارفی معنی کیا ہے، جو لوگوں میں مشہور ہے، وہ کیا ہے؟ غلطی والا ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو کہیں کہ آپ نے خطا کی ہے اور مراد اس سے ہو کہ آپ نے ایک درجہ ثواب لیا ہے، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ متعارف بین الناس معنی غلطی والا ہے، حکم اسی پر مرتب ہوگا۔ متعارف بین الناس معنی جو ہے وہ جرم والا ہے، حکم اسی پر مرتب ہوگا۔ رہی تیسری بات وہ یہ ہے کہ حضرت نصیر ملت علیہ الرحمت کا ایک فرمودہ پیش کیا جا رہا ہے، کلپ پیش کیا جا رہا ہے، اور اس فرمودے کے اندر، اس کلپ کے اندر جو حضرت نصیر ملت علیہ الرحمت نے بیان کیا، جو کچھ بیان کیا، اس کو اپنے نظریے، غلط نظریے کی، اپنے موقف کے لیے مؤید اور مصدق بنایا جا رہا ہے۔ حضرت نصیر ملت علیہ الرحمت کے جو الفاظ ہیں وہ یہ تھے کہ ان سے خطا ہو سکتی ہے، جو غیر انبیاء ہیں، غور کے ساتھ، خطا ہو سکتی ہے، اور ان کے جو الفاظ تھے ہیں جی، خطا پر تھیں، یہ اردو گرامر کا ایک قاعدہ ہے، کیونکہ اصول کے ساتھ رابط پیش کیا جا رہا ہے۔ اردو گرامر کا قاعدہ ہے تھا، تھی، تھے، یہ جہاں بھی جس جملے کے آخر پر آئے گا وقوع فعل ہوگا۔ زید نے کھانا کھا لیا تھا، اس کا معنی کیا ہے؟ کھانے کا فعل واقع ہو چکا۔ زید نے پانی پی لیا تھا، تھا، تھی، تھے، جہاں بھی آئے گا، فلاں عورت نے حج کر لی تھی، حج کا فعل واقع ہو گیا۔ اور جہاں پر تا، تی، تی، یہ تا، تے، تی، یہ ہوگا، صرف تا، تے، تی ہوگا، وقوع فعل وہاں پر نہیں پایا جائے گا۔ زید کھانا کھا سکتا ہے، فلاں عورت حج کر سکتی ہے، ابھی کی نہیں۔ حضرت نصیر ملت کا جو کلپ ہے اس کے اندر لفظ تو سنو، اس کے اندر ہے کہ غیر انبیاء سے، ان ہستیوں سے، یہ معصوم ہم نہیں مانتے، یہ اہل سنت کا صحیح موقف ہے، معصوم نہیں مانتے، ان سے خطا ہو سکتی ہے۔ اور انہوں نے کہا خطا پر تھیں، ادھر ہے تی اور ادھر ہے تھیں، تھی جہاں پر بھی ہوگا وقوع فعل ہوگا، لہذا وقوع فعل، وقوع خطا کر کے اب دلائل اجتہادی کے پیش کرنا یہ تو تقریب تام بھی نہیں ہے، اور جب تقریب تام نہ ہو تو پھر دعویٰ بھی باطل ہے۔ اور پھر
میں یہ بھی پوچھ سکتا ہوں، میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ شہرت کی جستجو میں پھرتا ہے کیوں تو غافل، اتنا عظیم ہو جا کہ شہرت تجھے پکارے۔ شہرت کی جستجو میں پھرتا ہے کیوں تو غافل، اتنا عظیم ہو جا کہ شہرت تجھے پکارے۔ اور یہ بھی میں کہہ سکتا ہوں، اس سیمینار کی نوبت کیوں آئی؟ عجز و نیاز سے تو وہ آیا نہ راہ پر، دامن پھرا جس کا حریفاں نہ کھینچیے۔ اور یہ بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ اب کہہ کر بھی نہیں مان رہے، یقین فرمائیے جو ان کا جملہ ہے معاذ اللہ خطا پر تھیں، میں یہ پوچھتا ہوں کہ اب وہ اس جملے کو درست سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ ہاں یا نہ کے اندر جواب دیا جائے، لا یا نعم کے اندر جواب دیا جائے، یس یا نو کے اندر جواب دیا جائے، خا یا نشتہ کے اندر جواب دیا جائے۔ یہ ان کا جملہ درست ہے یا نہیں؟ اپنے اس جملے کو وہ درست سمجھتے ہیں یا نہیں؟ بس ہیں یا نہیں؟ اگر وہ اپنے اس جملے کو درست سمجھتے ہیں کہ خطا پر تھیں، یہ میرا جملہ درست ہے، خطا پر تھیں، تو اس جملے کو اب دوبارہ لوٹائیں۔ اب اس جملے کو لوٹانے سے ڈرتے کیوں ہیں؟ میرا اگر ایک کوئی جملہ ہے کہ حضرت قطب الاقطاب غوث الاقواس پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ معمور من الرسول تھے، میرا جملہ، کوئی مجھے یہ کہے کہ آپ کا یہ جملہ درست ہے تو لوٹاؤ، معمور من الرسول تھے، میں نے جو کچھ کہا ٹھیک کہا، پھر لوٹاؤ، معمور من الرسول تھے، جملہ میں نے درست سمجھا، میں نے بار بار لوٹایا، اور اس بار بار اس جملے کو لوٹانے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھا۔ اگر وہ جملہ درست سمجھتے ہیں تو اس جملے کو پھر لوٹاتے کیوں نہیں ہیں کہ خطا پر تھی، میں نے جو کچھ کہا ٹھیک کہا، اب میں پھر کہہ رہا ہوں خطا پر تھی، اب ڈرتے کیوں ہیں؟ معلوم ہوا کہ وہ زبان سے نہیں مانتے، خدا ہم کو ایسی بڑائی نہ دے کہ اپنے سوا کوئی دکھائی نہ دے۔ وہ زبان سے نہیں مانتے، ان کا اندر کا انسان، ان کا ضمیر انہیں آج ملامت کر رہا ہے، ان کی مخالفت کر رہا ہے، ان کے اندر کا ضمیر ان کی خود مذمت کر رہا ہے کہ یہ جملہ دوبارہ نہ لوٹانا۔ اگر وہ جملے کو درست سمجھتے ہیں تو لوٹائیں، اگر نہیں درست سمجھتے تو پھر رجوع کریں، اگر نہیں درست سمجھتے تو پھر معافی کریں، پھر کیا جی توبہ کی جائے۔ اور پھر یہ بات بھی واضح رہے، یہ بات بھی واضح رہے کہ آستانہ عالیہ بکھی شریف کے جو حاضر سجادہ نشین ہے، مرکزی سجادہ نشین، حاضر سجادہ نشین، مرکزی سجادہ نشین، وہ جنڈم والا کے اندر مدرسہ شمس المدارس کے اندر میرے ابا جی رحمت اللہ علیہ کے پاس 6 سال پڑھتے رہے، حاضر سجادہ نشین ہے۔ پچھلی رات ان سے بات ہوئی، میں نے ان کے سامنے ایک شعر پڑھا، میں نے کہا جی یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ اپنوں نے مسئلہ اچھالا ہے یا غیروں نے اچھالا ہے؟ یہ کیوں اس کو کیا جی اتنی شہرت مل گئی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ میں نے ان کے سامنے ایک شعر پڑھا۔ اب جو ہیں جی پیر سید نوید الحسن شاہ صاحب زید شرف ہوئے ہیں، اب ان کا اظہار رائے بھی آپ سن لیں، ان کا اظہار، ان کا بھی نام لیا جا رہا ہے کہ ان کی حمایت بھی ہمارے ساتھ ہے، اب ان کا اظہار رائے بھی سن لیں۔ میں نے کہا جناب اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اپنوں نے کیا یا غیروں نے کیا؟ میں نے ان کے سامنے ایک شعر پڑھا کہ سامنے دشمن بھی تھے، پشت پر احباب بھی، تیر پہلا کس نے مارا یہ کہانی پھر صحیح، یہ پہلا تیر کس نے مارا ہے، اپنوں نے یا غیروں نے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ جناب نہ اپنوں نے مارا ہے نہ غیروں نے مارا ہے، پہلا تیر مولانا صاحب نے خود اپنے آپ کو مارا ہے، خود اپنے آپ کو مارا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ تیر خود انہوں نے اپنے آپ کو مارا ہے۔ علماء، مشائخ، فضلاء اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، اللہ اہل بیت پیمبر کے ساتھ ہے، اللہ اہل بیت پیمبر کے ساتھ ہے، اسلام کا وجود اسی گھر کے ساتھ ہے، آل نبی کو ذات نبی سے جدا نہ جان، ہر موج کا وجود سمندر کے ساتھ ہے۔ Truth TV